حضرت ابراہیم بن بلخی جس تخت پر آپ بیٹھتے تھے اور جہاں پر آپ آرام فرماتے تھے وہ بڑا ایک شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ تھا۔ آپ کے بستر پر روزانہ من پھول کی پتیاں بچھائی جاتی اور پھر آپ جب تشریف لاتے وہاں آرام کرتے۔ پھول کی پتیاں بچھانے کی ڈیوٹی ایک حبشن لونڈی کی تھی اور وہ سال ہا سال سے یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی۔ پتھروں پر ننگے پاؤں چلنے والی حبشن لونڈی، اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ بادشاہ کے آنے سے پہلے تخت پر بستر پر پھول بچھاتی اور پھر بادشاہ آ کر اس پر آرام کرتا۔ ایک دن اس لونڈی نے حسب معمول پھول بچھائے۔ بادشاہ کے آنے میں ابھی وقت تھا تو اس نے سوچا کہ بادشاہ کو پتہ نہیں کتنا مزہ آتا ہے، کتنی لذت آتی ہے اس بستر پر سونے میں، آج میں بھی دیکھتی ہوں۔ چنانچہ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ اس نے یہ لذت کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ پھولوں کی خوشبو، نرم و نازک بستر، اس پر جو ہے وہ ایک نشہ طاری ہو گیا۔ پھولوں کی خوشبو سے اس پر ایک غنودگی کی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ سو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر تخت پر سوئی ہوئی ہے۔ بادشاہ کے آنے کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ جب آیا، جب اس نے دیکھا کہ میرے بستر پر ایک 2 ٹکے کی لونڈی جو ہے وہ سو رہی ہے تو بادشاہ کو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، سپاہیوں نے جو ہے وہ اس حبشن لونڈی کو کوڑے مارے۔ جب وہ اٹھ کے بیٹھی تو اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ پہلے اس نے میرے بستر کی توہین کی، اب یہ ہنس کر جو ہے وہ میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ پوچھا کہ تو ہنستی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی میں ہنس اس لیے رہی ہوں کہ چند گھڑیاں میں اس تخت پر لیٹی ہوں تو مجھے جو ہے وہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ چند لمحوں اور چند گھڑیوں کی سزا یہ ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی جو ہے وہ بستر پر آرام کیا ہے اور اس ناز و نعم کے اندر جو ہے وہ زندگی گزاری ہے، اس کی سزا کتنی ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ جملے حبشن لونڈی کے منہ سے نکلے اور بادشاہ کے دل پر ٹھک جا کر لگے اور دل کی دنیا بدل گئی۔ اب یہ جملے جو تھے حبشن لونڈی نے کس یونیورسٹی سے لیے، کس کالج سے اس نے یہ جملے لیے؟ اقبال اشارہ کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے۔ یہ جملے اس حبشن لونڈی کے دل سے نکلے اور ٹھک کر کے بادشاہ کے دل پہ لگے اور دل کی دنیا بدل گئی۔ تخت چھوڑ دیا، تاج چھوڑ دیا، اقتدار و حکومت کو خیر باد کہا اور بادشاہ نکل گیا۔ اب گھر والے پریشان ہیں، وزیر پریشان ہے، مشیر پریشان ہے کہ بادشاہ کدھر چلا گیا۔ کتنا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن ایک وزیر کہیں گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس نے جب بڑے غور سے دیکھا تو اس نے کہا یہ تو ہمارا بادشاہ ہے اور یہ یہاں سوئی کے ساتھ اپنی پھٹی ہوئی قمیض سی رہا ہے۔ چنانچہ وہ قریب گیا، جا کے بادشاہ کو کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہاں تخت، کہاں حکومت، کہاں اقتدار اور کہاں آپ کا وہ جاہ و جلال، اور آج آپ یہاں بیٹھے ہیں اور اپنی پھٹی ہوئی قمیض جو ہے وہ سوئی سے سی رہے ہیں۔ اب بادشاہ نے وہ اپنی سوئی جو ہے وہ دریا میں پھینک دی۔ وزیر کہنے لگا کہ پہلی بیوقوفی تو آپ نے یہ کی کہ آپ نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا، حکومت و اقتدار کو چھوڑ دیا، اور اب دوسری بیوقوفی یہ کی کہ آپ نے جو سوئی جس سے آپ پھٹی ہوئی قمیض سی سکتے تھے وہ بھی دریا میں پھینک دی۔ اب اس بادشاہ نے، جو کہ حضرت ابراہیم بن ادم بلخی تھے، سلطان ابراہیم، انہوں نے
بجائے وزیر کو جواب دینے کے آپ نے دریا کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ مچھلیوں میری سوئی لاؤ۔ چنانچہ ایک مچھلی نے منہ نکالا اور آپ کی سوئی اس کے منہ میں تھی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت ابراہیم بن ادم نے اس وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے کہ تم کیا مجھے کہتے ہو کہ میں نے بڑی بیوقوفی کی ہے تخت و تاج چھوڑ کر؟ فرمایا جب میں تخت پر بیٹھتا تھا، حکومت و اقتدار میرے پاس تھی، میں اشارہ کرتا تھا خزانوں کے منہ کھل جاتے تھے، لوگ میرے منہ پر میری تعریفیں کرتے تھے اور باہر جا کر میری غیر موجودگی میں میرے نقائص نکالتے تھے۔ جب میں تخت و تاج پہنتا تھا، تخت پر بیٹھتا تھا، تو میرا کہنا میرے گھر والے نہیں مانتے تھے، میرا کہنا میری بیوی نہیں مانتی تھی، میرا کہنا میرے بچے نہیں مانتے تھے۔ اور جب میں نے تخت و تاج کو چھوڑا اور راہ فقر میں نکلا تو آج سمندر کی، دریا کی مچھلیاں بھی میرا کہنا مان رہی ہیں۔ وزیر مجھے بتا بادشاہی وہ اچھی ہے یا یہ اچھی ہے؟